ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر جنت جیسا ہو، اس کے گھر میں برکتیں ہوں، اس کے گھر میں رحمتیں ہوں اور اس کے گھر میں سکون ہو۔ اپنے گھر کو سکون اور برکت والی جگہ کیسے بنائیں؟ آج کے ولاگ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والی ہوں جس کو آپ بھی آزما کے اپنے گھر کو جنت اور پرسکون جگہ بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا گھر صرف دیوار اور چھت نہ ہو بلکہ سکون ہو، محبت ہو، برکت ہو اور برکت اور سکون والی جگہ بنی ہو۔ لیکن کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے گھر کا جو سکون ہوتا ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے گھر کا سکون تو آٹومیٹکلی خود ہی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کچھ مسٹیک ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے گھر کا ماحول بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ ہم گھر میں پیار سے تو کسی سے بات کرنا گوارا ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی بات کر رہا ہو تو ہمارے ماتھے پہ ایک دم سے بال اور چکنے پڑنے لگ جاتی ہے، یا گھر والوں نے ہم سے بات کی تو کی کیوں ہے؟ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے موبائلز پہ، ٹی ویز پہ، ادھر ادھر کی خبروں پہ۔ لیکن گھر کی جب بات ہو، کوئی بات کر رہا ہو تو ایک دم سے ہمارے ناک جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے گھر میں سب کے ساتھ اطمینان اور سکون سے بات کرنی ہے، پیار اور محبت سے رہنا ہے۔ مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے۔ دوسری بات آ جاتی ہے آپس میں جب نرمی سے بات کریں گے شکریہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے آپ نے یہ کر دیا، بہت شکریہ، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا رہتا ہے۔ اچھا، دوسری جو مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑی غلطی جو کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں دعا اور ذکر کی عادت۔ موبائل فون ہے، ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور سانگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ٹائم ہمارا قرآن کا ہوتا ہے، نماز کا ہوتا ہے، ذکر کا ہوتا ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں ان فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے ہی گھر میں برکتیں کیسے ہوتی تھی؟ پہلے زمانے کے گھر کے جو گھر تھے، بے شک وہ مٹی کے تھے، کچے تھے، کم مکان تھے، لوگ جو تھے وہ گھر میں شور شرابہ نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ ذکر تھا۔ بزرگ حضرات ذکر کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے۔ جیسے ہی ہمارے گھر مکان پکے ہوئے ہیں، ہماری سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے، ویسے ہی ہم نے بھی ترقی کر لی اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ اکثر میں پہلے بچپن میں سنتی تھی، اکثر گھروں میں ذکر کی آواز آ رہی تھی، کوئی نہ کوئی اماں، کوئی نہ کوئی بابا ذکر کر رہا ہوتا، لیکن آج کل کے ماحول میں ایسا تو ہے ہی نہیں۔ جس کے گھر میں جو ایک ہی آواز آ رہی ہوتی، یا تو ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے نماز، قرآن اور ذکر لازمی رکھنے ہیں گھر میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں دعا، ذکر آپ کے گھر میں ہوتا ہے صبح ہو یا شام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہو، اس سے گھر میں ماحول روحانی اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب گھر کا ماحول روحانی ہوگا تو آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا، آپ کو بھی یہ ہوگا، اور آپ کا گھر جو ہے وہ ایک جنت کی طرح لگے گا۔ اچھا، اگلی ہماری مسٹیک آ جاتی ہے شکر اور صبر کی عادت۔ جس گھر میں صبر اور شکر نہیں ہوتا وہاں اللہ کی رحمت اور برکت بھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت شکایت کرنا، الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ ہر ٹائم شکایت کرنا نہ کریں۔ شکایت یعنی ہمارا گلہ ہوتا ہے، اوف اس سے بہتر ہوتا، اس سے اچھا ہوتا، فلاں نے اتنا اپنے اوپر لگا لیا ہے، میرے پاس اتنا ہوتا تو میں بھی لگا لیتی، فلاں نے اپنا گھر ایسے بنا لیا ہے، میرے پاس اتنا ہوتا تو میں بھی اپنا گھر اس طرح سے بنا لیتی۔ مطلب جو ہے ہم اس پہ شکر ادا بالکل بھی نہیں کر رہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہ شکری کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو مان ہی نہیں رہے، تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ جو ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے وہ بہت دیا ہے، کئی لوگوں سے زیادہ بہتر دیا ہے۔ اس بات پہ ہم شکر کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہوتے کہ ہمیں اللہ اور نہیں دے رہے۔ تو یہ ہماری مسٹیک جو ہوتی ہے، ہم شکر نہیں کرتے، اور صبر کی عادت جو ہے ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں جلدی جلدی ہمیں اس کا رزلٹ ملے، اچھا رزلٹ ملے، نیگیٹو تو ملے ہی ہمیں کچھ نہ۔ تو یہ جو ہوتا ہے ہمارے اندر جو صبر ہے وہ بالکل صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اندر صبر رکھیں، وقت دیں، ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں،
یا سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ویسے ہی گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں پہلے، پھر اس کام کو کرتے ہیں، 1 ہفتے 2 ہفتے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بہترین رزلٹ ملے، لیکن ہمارا کیا ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، وقت مانگتے ہیں ہر چیز، ہر بزنس، ہر کام وقت مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے۔ جب ہم صبر سے کام کریں گے نا تو یقین مانیں کامیابی بھی ہوگی اور شکر گزاری بھی لازمی ہوگی، لیکن صبر نہیں کریں گے وہ کام بھی نہیں ہوگا اور ہم اس کام کو بالکل چھوڑ دیں گے اور شکر گزاری بھی ہم سے نہیں ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہوتی ہیں جو ہم کیا کرتی ہیں، جانے انجانے میں بول دیتے ہیں۔ اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات بالکل بھی نہیں کرتے، اپنے گھر میں سے کوئی مانگنے والا آ جائے اسے دکتار دیتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری بھی ہو، ہاں آج کل بہت زیادہ بھیک مانگنے والی بھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری بھی ہو، ہم کسی کے اندر کا حال بالکل بھی نہیں جانتے۔ اگر آپ کے آس پاس پڑوس میں یا محلے میں یا گاؤں میں یا شہر میں جس کو آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے جس کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو جب بھی وقتاً فوقتاً گھر سے صدقہ و خیرات لازمی نکالا کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے دیں تو ہی صدقہ خیرات ہوتی ہے، نہیں، آپ کے پاس جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق آپ اس میں سے کچھ حصہ نکال رہے ہیں نا، تو یقین مانیں وہ بھی آپ کی خیر و برکت بن جاتا ہے، آپ کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صدقہ جو ہے وہ کئی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں بالکل۔ اچھا، اگلا مسٹیک ہماری کیا ہوتی ہے؟ سب سے مین مسٹیک ہماری کیا ہوتی ہے، ہم صبح کے ٹائم بالکل بھی نہیں اٹھتے ہیں، وقت کی پابندی کرنا ہم نے چھوڑ ہی دی ہے۔ جدھر ہم بچپن میں صبح سویرے اٹھتے تھے ادھر اب ہم کیا کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو جگا رہے ہوتے ہیں نہ خود اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ صبح جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے برکت والی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اگر نماز پڑھی بھی ہے تو نماز پڑھ کے پھر دوبارہ بستر میں گھس جاتے ہیں۔ موبائل ہم گھنٹوں استعمال کرتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے ہم نہ سو پا رہے ہوتے ہیں نہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتی ہیں فجر کی تو اس سے بہتر، سونے سے بہتر ہے کہ آپ جاگیں۔ صبح کا وقت، فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ برکت کا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں رات کو دیر تک جاگتے ہیں، جبکہ ہماری سنت ہے ہی نہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں، ہم نے فیشن بنا لیا ہے، اپنی روٹین اس طرح سے بنا لی ہے جیسے انگریز ہوتے ہیں۔ یار ان کی لائف پہ کیوں جا رہے ہو، اپنی لائف پہ فوکس کرو نا، جو آپ کو اسلام نے بتایا ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھاؤ، جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، لیکن ہم یہ کام کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں جی، صبح بھی دیر سے اٹھتے ہیں۔ اپنی یہ روٹین ہم نے خود ہی بنا لی ہے، جس سے کیا ہے ہمارے گھر میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے دوسری وجہ کیا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو جہنم بنا ہوتا ہے نا، ہر ٹائم شور شرابہ، ایک سے لڑائی دوسرے سے لڑائی، وہ یہی فوکس ہوتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے جاگتے ہیں، اور ہمارا موڈ جو ہے وہ فریش کے بجائے ہمارا موڈ ہوتا ہے آف۔ جب موڈ آف ہوتا ہے، ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ ہماری بگ مسٹیک ہوتی ہے۔ تو وقت پہ سوئیں، وقت پہ جاگیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی جنت بنے گا۔ یاد رکھیں جنت جیسا گھر پیسے سے نہیں بنتا، وہ بنتا ہے محبت سے، عزت سے اور اللہ کی یاد سے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل لیں تو کیا ہے نا، ہمارے گھر میں بھی سکون ہوگا، برکت ہوگی اور ہمارا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کرنا، کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے گھر کو جنت جیسا بنانے کے لیے مزید میری ویڈیو دیکھیں۔ آپ کس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ جب آپ لوگ مجھے دل سے سپورٹ کرتے ہیں نا تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، جب دل سے خوشی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔